بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر اور کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے علاوہ ابھی میں نے ایف آئی اے کا بھی امیگریشن کا وزٹ کرنا ہے۔ رینجرز ایک عظیم ادارہ ہے جنہوں نے 143 جانوں کی شہادتوں کی قربانیاں دے کے اس شہر میں، اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ شہر کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ اس شہر کی تمام صلاحیتوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور اس طرح کوسٹ گارڈ کے بھی 41 شہداء ہیں۔ انشاءاللہ سندھ میں جو ایف آئی اے کی شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اور کوشش کریں گے کہ اداروں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ نادرا میں، ایف آئی اے میں، ایئرپورٹس میں بھی خاص طور پر بہتری کے حالات پیدا ہوں، اور ہماری اب یہ سب سے بڑا ٹاسک جو ہے کہ کراچی سیف سٹی، میں سندھ حکومت سے کہوں گا کہ یہ 10,000 کیمروں کے لیے، تاکہ اتنی بڑی پولیس فورس اور اس کا تجربہ مجھے فارن فنڈنگ کے کیس کے بعد جب لوگ آئے تو ہم نے پہلی دفعہ 20 سالوں کے بعد انٹیریئر منسٹری کا کنٹرول روم استعمال کیا، تو بڑی بہتری کے حالات تھے۔ آدمی گاڑیاں دیکھ سکتا تھا، چہرے دیکھ سکتا ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ سندھ حکومت رینجرز سے اس سلسلے میں تعاون کرے، اور مجھے امید ہے کہ کراچی کی بھلائی سب کا مقصد ہے، سیاست اپنی جگہ ہے۔ سیاسی طور پہ براڈ شیٹ جو ہے پاناما پلس ہے، پاناما 2 ہے، اور آپ یقین جانیں میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں نے پاناما کا کیس خود لڑا، اور میرے کیس پر ہی فیصلہ ہوا 62 63 کا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 2000 میں $75 لاکھ شہباز صاحب نے نیب کو دیے، اور یہ براڈ شیٹ ہے جس نے 2000 میں، سن 2000 میں شہباز شریف صاحب میرے دوست کا $75 لاکھ اور واپس لینے کا کیس، اور $100 ملین کی نئی پراپرٹی یو اے ای میں اور سعودی عرب میں اور لندن میں، یہ ایون فیلڈ کے علاوہ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں میں براڈ شیٹ پاکستان کا پاناما 2 ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو شیخ عظمت صاحب پہ دنیا لاء کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں مریم صاحبہ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ میں وہ بات نہیں کہتا جب تک کہ میں خود اس کو دیکھ نہ لوں۔ کیا شیخ عظمت صاحب نیب کے کبھی پروسیکیوٹر رہے ہیں؟ پہلے پڑھوا لیں، اور شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا جسٹس قیوم کو لگائیں؟ جی، دنیا لاء کا کیا سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاناما کیس میں نے خود لڑا ہے ایز اے لائر۔ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے کہ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو کل یہ کہا کہ آپ اس کو اوپن کر دیں فارن فنڈنگ کو، اور سپریم کو الیکشن کمیشن کے آگے لوگ کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ میں دینی طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تعداد جو تھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، تھوڑے سے طلباء نے حصہ لیا، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں طلباء کو کہہ رہا ہوں بڑے شوق سے جائیں، صرف میں کہتا ہوں بچے نہ جائیں، کیونکہ ہائی الرٹ ہے۔
ریڈ الرٹ ہے اس ملک میں، اور دنیا میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں۔ تین چیزیں یہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر ون، اسرائیل مارچ کیا، ساری ٹائم ضائع کیا، کل میرے خلاف بھی بڑی تقریر۔ جو مرضی کہیں، میں علماء کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کروں گا جی۔ میرے بارے میں جو کچھ مرضی جو انہوں نے کل کہا ہے میں نہیں کہوں گا۔ تین ان کے ایشو ہیں۔ نمبر ون، پہلے یہ ختم نبوت کا کیس اٹھاتے رہے جناب۔ تین کیس ہیں، ختم نبوت، کشمیر اور اسرائیل۔ سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، عمران خان ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ، اور قائد اعظم کے مزار پہ آپ خطاب کر رہے ہو، اس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار پہ خطاب کر رہا ہے، اور جو کچھ قائد اعظم کے وقت میں انہوں نے قائد اعظم کو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، علماء کا احترام کروں گا۔ لیکن تاریخ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا۔ یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں۔ نمبر ون، انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کرے، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی، اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی، اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا، انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو، پھر میں نے 72 گھنٹے کیا، اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ۔ کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا، مجھ سے زیادہ حبہ قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے، کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا۔ اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے۔ اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے یو این میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا، اور آر آر ایس کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے۔ قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں کی۔ اور سیکنڈلی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب میں پہلے کہتا تھا سارے شام کے تبصروں میں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی، یہ جلوس نکال رہے تھے، اور بلاول صاحب عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے۔ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی، اور وہ ان کی شام غریباں تھی اور ادھر جشن تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں دیں گے، ریلی ایک انہوں نے لانی ہے۔ قانون اور آئین کے دائرے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی کنٹینر نہیں تھا۔ ایک ٹرک جو ٹیڑے کر کے تھا، وہ ٹرک وہی تھا جس پہ یہ خطاب کر رہے تھے۔ تعداد میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی۔
جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں، اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد پاناما پلس پاناما 2 ہوگا۔ آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا، اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ، شیخ عظمت بڑا نام ہے، اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی۔ عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں، عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں، جمہوری اداروں کے آگے، آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا، جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے، جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں؟ جو مرضی کر لیں، آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا۔ جو مرضی آپ کر لیں، اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا۔ 6% ان کی ووٹیں ہیں جی، 13 یا 14 ممبر ہیں، کوئی ان کا رول نہیں بنے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ اینی کوشچن؟ آپ سے یہ ہے جی، آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سندھ حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی، نہ انہوں نے کچھ چھوٹی جیسے حوالے سے، نہ آئی جی نے کوئی حوالے سے کوئی بریفنگ دی ہوگی پولیس نے آپ کی؟ کیا شہر کراچی جو ہے وہ رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا کہ پولیس بھی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا اس کے ساتھ ایڈ یہ بھی چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا، ایڈ اس میں یہ بھی کرنا کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ جی، ایڈ اس میں یہ بھی کرنا کہ جو جب آپ وفاقی وزیر ریلوے تھے، کوئی زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے کے، تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدام آپ اٹھائیں گے یا نہیں؟ اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا، ٹھیک ہے، اٹھائے اور رائل پام واپس لیا، خود کیس لڑے۔ اور اب میں وزیر نہیں ہوں، وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، میں اب انٹیریئر میں ہوں، پولیس کا، اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے جو یہاں آئی جی سندھ ہیں، مہر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے، اور میرے ساتھ رہے ہیں۔ اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ، وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کی کارکردگی، پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی، یعنی 2 پہیے ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے، اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے۔ یس، اور سب لے لوں گا، سب لے لوں گا، 5 منٹ میں پورے کو۔ جی آ رہا ہوں۔ بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا۔ آگے میرا نام نیاز علی ہے، GNN سے۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا۔ یہاں پر جو پولیس لوکل ہے وہ بھی وقفے سے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے داعش کے لوگ پکڑے، وہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں داعش جو ہے، آپ دیکھیں، ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نے کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا یا داعش نے کیا۔ پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز، غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے، اور کوشش لوگوں کی یہ ہے، اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، رینجرز کو جاتا ہے، دوسرے اداروں کو جاتا ہے، آئی ایس آئی کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس، اور اس کا فل مارکس دیں آپ آئی ایس آئی کو بھی، کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگوں کو۔ آ رہا ہوں آپ بھائی جی۔ اگر آصف علی زرداری علاج کے لیے باہر جانا چاہیں تو وزیر داخلہ آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے کابینہ کی مشاورت؟
دیکھیں جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، ابھی آصف زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی۔ شیخ صاحب یہ بتائیں آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے، کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے۔ تمام پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو لائیو کوریج اس کی اجازت دی جائے۔ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، سو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ سو پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس دیے ہیں، باقی کسی نے 4,000 کیا 400 کے بھی نہیں دیے۔ آئی ایم شیور کہ 400 لوگوں کے بھی 4,000 احتیاطاً کہہ دیتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر، یہ نہ ہو کل 460 نکل آئیں تو آپ کہیں تو جی آ رہا ہوں، آ جاتا ہوں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹا نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ دہشت گرد جو ہے سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کراچی میں ہے، پی ایس ایل جو ہونے جا رہا ہے، تو پھر تھریٹس ہیں بھی؟ پوری کوشش ہے لوگوں کی کہ کراچی کا امن خراب کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کرکٹ میچ کو بھی میں دیکھنے خود آؤں۔ جی میں جانتا ہوں، اب میں سب کے ناموں کو خوب بخوبی جانتا ہوں۔ 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں تو نام بھی نہیں جانتا تو پھر ستیہ ناز۔ آپ نے پولیٹکس کی سوال کریں۔ کل جو پریس کانفرنس میں اس میں جو زبان استعمال کی گئی وزیر اعظم کے، وہ ایسی سیاست کے عوام کو کیا میسج جا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم والے کل کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، جبکہ جب خاتمہ نبوت میں تھے آپ نے اپنی حکومت کے خلاف ہی کہا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، لیکن اب وہ الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیں اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ریلی انہوں نے کرنی ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ باقی جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں زبان استعمال کی ہے کوئی بات نہیں۔ میں علماء دین کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، میں کسی عالم دین کے خلاف کبھی بھی انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میں معاف کرتا ہوں۔ شیخ صاحب مولانا کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کی حکومت دھکا اسٹارٹنگ، دھکا دینے والے یہ دھکا 2.5 سال سے لگ رہا ہے اور 2.5 سال سے اور لگے گا، ٹاپ گیئر پہ لگے گا۔ 2.5 سال کا دھکا اگر مولانا کو پسند نہیں آیا تو ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، 2.5 سال کے بعد یہ ٹاپ گیئر میں جائے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز سے متعلق کچھ جائیدادیں بھی سامنے آنے والی ہیں۔ مریم نواز دیکھیں سوال سب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ نون لیگ کی 100 ملین کی پراپرٹی نون لیگ کی براڈ شیٹ میں آ سکتی ہیں اور یہ آئیں گی 85 سے 100 ملین۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مریم نواز یا نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت پر کوئی مزید بھی کیسز بننے جا رہے ہیں نیب کے دیگر اداروں؟ میرے پاس تو کوئی ابھی تو 45 دن اس جو کمیٹی بنی ہے اس نے لینے ہیں، لیکن ایک بات کل بھی کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ براڈ شیٹ کو پڑھوا لیں۔ یہ اگلا ایشو ہے، امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ ون آف دی آفٹر پاناما اٹس پاناما پلس، دس از مائی پولیٹیکل آبزرویشن۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو اس سوال آج تمام اداروں کو پچھلے 10 دن سے کہا ہے آئل سمگلنگ اور منشیات کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ 2 ارب سے زیادہ آئل سمگلنگ ہے اور انٹیریئر منسٹری اور سی بی آر اینڈ پیٹرولیم منسٹری، میں اس کو دونوں ہیڈ کوارٹر میں رینجرز کو بھی ہدایت دی ہیں اور کوسٹ اس کو بھی دی ہے، کوسٹ گارڈ کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی دی ہیں، ایف سی کو بھی دی ہیں، تمام کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اسمگل آئل جو ہے اس کو روکا جائے۔ میں آپ کا مشکور ہوں سوال کرنے کے لیے۔ جی آپ نے کہا کہ ہر پاکستانی کا شناختی کارڈ بنے گا، اچھی بات ہے۔ ایک وہ جو بنگالی ہے، چونکہ جب آپ لوگ کی گورنمنٹ آ رہی تھی، دیکھیں بنگالیوں کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں ابھی۔ سوال سن لیں۔ جی مجھے سمجھ آ گئی نا سوال کی۔ ان کے پاس بے شناخت لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ملک کے لیے بڑا تھریٹ ہے کہ ان کا کوئی ڈیٹا نہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ڈیٹا ہم نے تو بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے،
بنگالیوں کا کیس جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, بہتر فیصلہ کریں گے. ابھی تو مہینہ تو پورا ہونے دینا. آپ تو ایک ہی مہینے میں کہتے ہیں کہ فیکٹ سے ہی سب کچھ نکل جائے. گیو می سم ٹائم, کم از کم 3 مہینے مجھے دیں. خیر ہے جی, کوئی بات نہیں. اپوزیشن نے چیلنج قبول کر لیا آپ کا. کراچی میں جو کیمرے آپ لگانے کی بات کر رہے ہیں ان کا رزلٹ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ پولیس اس پہ عمل نہیں کرتی. اگر کوئی ابھی تو لگے نہیں, لگانے جو لگے ہوئے ٹی وی پہ دکھایا, ہم بہتر طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ رینجرز اس کو کنٹینیو کرے, اور رینجرز جو ہے صرف کیمرے نہیں ہے, اس کا پورا پروسیس ہے, اور سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں. کیا جی؟ اپوزیشن نے چیلنج قبول کر لیا ہے پانی پھٹی کیس میں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی فضول قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. فیصلہ ادھر لگ رہا ہے ہفتے میں 3 دن, اور مناظرہ کرنا ہے تو پھر اب مناظرے تو اور کوئی جگہ دیکھیں, میری گزارش سن لیں نا, مجھے جواب تو دینے دیں. دیکھیں آپ کا دوسرا سوال ہے, مناظرے کسی اور چیزوں کے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے. لیٹ اٹ بی سالو کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی. اصل مسئلہ براڈ شیٹ ہے, براڈ شیٹ آپ کو گھیرے میں لے گا. آپ پاناما 2 سے گزرنے والے ہیں, اور عظمت شیخ جو ہیں وہاں شیخ عظمت کی بجائے اگر آپ جسٹس قیوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھول جائیں. لاسٹ 3 کوسچن, میرا ٹائم پورا ہو گیا. لاسٹ 3 کوسچن. یس بیٹے, آئی ایگری ود یو. مجھے سندھ میں بڑی شکایتیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایز اے انٹیریئر منسٹر میں اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ میں ایف آئی اے سے لوگوں کو شکایتیں ہیں, سائبر ونگ سے ہیں. گیو می سم ٹائم. سیکنڈ کوسچن. ایئرپورٹ پہ بہت سارے, آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ایکشن لیا, کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, دیگر ایئرپورٹ پر بھی مسافروں کو بہت زیادہ ایگریڈ موصول ہوتی ہے کہ ان کو تنگ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سسٹم بھی, جب ایک امیگریشن ہو جاتا ہے اگلے دوبارہ سے ری چیکنگ ہوتی ہے. آئی ایگری ود یو, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. گیو می سم ٹائم. پیسے چلنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو خدشہ اس مرتبہ ابھی پیسے چل سکیں گے, کیا کتنا ووٹ بکنے کا ہے, اس میں کچھ پتا؟ کس کا ووٹ؟ سینٹ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ وے آف الیکشن کیا ہوگا. اٹ ول بی اے سیکریٹ اور اوپن. لیٹ اٹ کم. اب کورٹ کے مسئلے میں جی بس اسی طرف اب 2 تیرے 2 ہو گئے ہیں. دیکھیں امریکہ میں جو صورتحال بنی ہے, جو بائیڈن نے فیصلے کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم ملکوں کے لیے کافی مثبت بات ہے. لاسٹ پر وزیر اعظم عمران خان صاحب روز اول سے پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کھانا کلچر کا مسئلہ, اس کے متعلق جانتے تھے. اب 3 سال حکومت کو ہونے کو ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. پاکستان کا کھانا کلچر کب بدلے گا؟ دیکھیں پاکستان کے تھانہ کلچر, تھانے اس وقت تباہ ہوئے جب لوگوں کو گھروں میں ASI کے سرٹیفکیٹ دیے گئے, وہ آج SP بن گئے. جب بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی ٹیسٹ کے لوگوں کو ASI بنایا گیا, وہ SP بن گئے, سارے تھانے اور سارا قانون تباہ ہو گیا. آپ کر کنفیوژن ہو رہی ہے, کتنے $100 ملین بولا, کتنے بولا آپ نے؟ 100 ملین, یہ بتا دیں. 100 ہی بولا بھائی, 85 سے 100 بولا, سب کے سامنے بولا. سر ایران اور افغانستان کے ساتھ آپ جب منسٹر تھے, ٹریڈ بڑھانے کی ویری گڈ کوشچن. اینڈ لاسٹ کوشچن. دیکھیں انٹیریئر منسٹری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے کہ 88 سے 90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے. لیٹ می فنش یار, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو سوال کر چکا ہے. نہیں آخری اسی کا ہے بس. اور ایران کا فینسنگ جو ہے وہ 40%, 40% فینسنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس سال میں افغان بھی پورا ہو جائے گا جون تک. اب میں احتیاطاً سال کہہ رہا ہوں, ویسے تو ٹائم میں جون دیا گیا 30, لیکن پاک فوج نے عظیم جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں. آلموسٹ افغانستان کور ہے. 90% کا مطلب ہے 10% بھی ایک آدھے مہینے میں ہو جائے گا. ایران میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک. جو دھرنے ورنے ابھی جو باتیں ہو رہی, کس طرح سے نمٹا جائے گا آنے والے دھرنے؟ محبت سے, پیار سے, خلوص سے. کشمیری چائے پلائیں گے, دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے, پستے اور بادام والا کھائیں. آئے تو صحیح.